بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں صرف و نحو آسان کورس کا تیسرا سبق لے کر۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم، فعل اور حرف ان میں آپس میں فرق کیا ہے، کس چیز کو اسم کہتے ہیں، کس کو فعل کہتے ہیں اور کس کو حرف کہتے ہیں۔ ایک دوسری سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اس کی کچھ علامتیں علماء نے لکھ دی ہیں، علماء نحو نے۔ ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو ایک ابتدائی طالب علم کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اتنی آسانی سے، البتہ کچھ علامتیں ایسی ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدھی علامتیں ایسی ہیں جو طالب علم کی سمجھ میں آ سکتی ہیں اور نصف ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ تقریباً 18 ہیں، ان میں سے 9 سمجھ میں آنے والی ہیں، 9-10 اور باقی سمجھ میں فی الحال نہیں آ سکتی، آگے چل کے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جو علامتیں آسان ہیں اور سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کو بھی ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک وہ علامتیں جو بالکل شروع میں پائی جاتی ہیں لفظ کے، ایک وہ جو درمیان میں پائی جاتی ہیں اور ایک وہ جو آخر میں پائی جاتی ہیں۔ لفظ کے شروع میں اگر الف لام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہے، جیسے الحمد اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ اگر لفظ کے شروع میں حرف جر ہو تو وہ بھی اسم ہے۔ حروف جارہ 17 ہیں، یہ آگے چل کے انشاءاللہ حروف کے اسباق میں آ جائیں گے۔ مشہور ہیں جیسے من، فی، علی، بی، لی، یہ مشہور حروف جارہ ہیں۔ تیسری علامت شروع میں حرف ندا کا ہونا، جیسے یا اللہ، یا محمد۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں یا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہے۔ اسم کی چوتھی علامت جو کہ درمیان میں پائی جاتی ہے وہ ہے علامت تصغیر کا ہونا، جیسے فعیل کے بیچ میں جو یا ہے وہ یا تصغیر ہے۔ یہ دیکھنے میں بھی پہچانی جا سکتی ہے کہ اس کا وزن فعیل ہے، اور اگر کسی قدر مشکل بھی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اور آخر میں 5 علامتیں ایسی پائی جاتی ہیں لفظ کے جس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ اسم ہے، فعل یا حرف نہیں۔ ان میں سے ایک ہے تنوین کا ہونا، جیسے زیدن، زیدن، زیدن۔ تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش۔ اور دوسری ہے کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو، جیسے ضاربتن، جیسے اسامتو، طلحتو، فاطمتو۔ اور ایک ہے علامت تثنیہ کا ہونا، کسی لفظ کے آخر میں اگر الف نون یا یا نون ہو اور اس نون کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہے، کیونکہ وہ تثنیہ ہے اور تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے۔ تثنیہ کیا ہے کہ عربی زبان میں ہم کسی بھی لفظ کو جب یہ کہنا ہو کہ دو، کسی بھی لفظ کے بارے میں 2 ہونے کا بتانا ہو تو ایک تو یہ کہ اس کے لیے عدد کا استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم 2 کتابیں تو کتابوں کے شروع میں ہم نے 2 لگا دیا لفظ۔ عربی میں اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ کتابن ایک کتاب کو کہتے ہیں تو 2 کتابوں کے لیے کتابان ہی کہتے ہیں یا کتابین ہی کہتے ہیں۔ تو یہ الف نون یا یا نون کا آخر میں آنا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اور تیسری علامت آخر میں پائے جانے والی جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کی علامتیں ہیں، اور وہ ہیں واو نون، یا نون اور الف تا۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں واو نون ہو جیسے مسلمون، یا نون ہو جیسے مسلمین، یا الف تا ہو جیسے مسلماتن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسم ہے۔ آخر میں یا نسبتی کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے، قریشی، مکی، مدنی، پاکستانی۔ ان کے علاوہ کچھ علامتیں اور بھی ہیں، جیسے مضاف ہونا، موصوف ہونا، فاعل ہونا، مبتدا ہونا۔ فاعل اور مبتدا ہونے کے لیے مسند الیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جمع ہونا، علم ہونا یعنی کسی کا نام ہونا، ضمیر ہونا، اسم اشارہ ہونا، اسم موصول ہونا، ان سب کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آ جائے گی۔ امید ہے آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی لفظ اسم ہے اور وہ فعل یا حرف نہیں ہے۔ اس کی یہ علامتیں ہیں، ان میں سے کچھ آسان تھی، کچھ مشکل تھیں۔ اور فعل کو پہچاننے کی علامتیں کیا ہیں اور حرف کی کیا تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔